الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بارگاہ رب العزت دے وچ حمد دا نذرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام پیش کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد برکت صلی اللہ علیہ سیدنا محمد برکت صلی اللہ علیہ وسلم یا شہداء الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرما دینے کہ کس طرح تسی انکار کر دے جے اللہ دا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ تسی مردے ساجے اس نے تانوں زندہ کیتا کہ تسی کچھ بھی نہیں ساجے۔ اموات تو مراد ہے کہ عدم ماں ساجے کچھ بھی نہیں سا۔ فاحیاکم، اللہ دی ذات پاک نے تانوں جسم دتا، صورت دتی، اندے چ ارادہ، اختیار، قدرت عطا فرمائی، روح پایا، زندگی عطا فرمائی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ مالک کریم تھانوں مارے گا، جڑا ہون اگے موت جنوں ہن اسی موت آکھنے ہیں، اس نوں عدم لاحق آکھدے نے، جڑی ہن اس وجود دے اتے آنی ہے۔ تو فرمایا کہ تھانوں عدم دے وچوں وجود چ لیاندا، وجود دے وچ لیا کے پھر تھوڑے اتے عدم نوں طاری کیتا۔ ثم یحییکم، پھر تھانوں زندہ کرے گا، پھر تانوں زندہ کرے گا، اور پھر زندہ کرن تو بعد پھر کی ہے ثم الیہ ترجعون، پھر تسی اسی دی طرف پلٹائے جاؤ گے، اسی دی طرف ہی پلٹائے جاؤ گے۔ تو اے اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا کہ میرے ذات دا انکار تسی کیویں کر سکدے جے کہ تسی کچھ بھی نہیں ساجے، تھانوں میں زندگی دیتی، وجود دیتا، نقش و صورت دیتے، قدرت ارادہ اختیار اس دے وچ دیتا، پھر اپنا وقت گزارن تو بعد تھوڑے اتے پھر موت نوں میں طاری کراں گا، اتھوں یہ سفر ختم ہوئے گا، اتھوں دا جہان مکے گا کہ نواں جہان آ جائے گا۔ جس طرح یہ حقیقت ہے اسی ویکھنے پایا، اسی طرح ہی وہ جڑا برزخ اگلا جہان ہے وہ بھی اسی طرح ہی ایک حقیقت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس تو بعد پھر تانوں میں زندگی عطا کراں گا، اور پھر تسی میری طرف لٹائے جاؤ گے۔ سمجھتے؟ اچھا، مولا روم نے جناب نے اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے مناجات لکھی ہے،
تو آپ دا اسلوب اور طریقہ ہے کہ اکثر جو بھی حقائقاں بیان کرن اندر چ اکثر جگہ دے اتے ایک چیز نو بیان کرن تو بعد جڑا جناب دا مقصود ہوندا ہے اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ مناجات دے الفاظ 2 ہون، شعر 3 ہون، اور علیحدہ بھی لکھیاں ہیں۔ تو اس نو میں عرض کرنا تے اس دے اتے پھر تسی غور کرنا تاکہ سمجھ بھی آ جاوے۔ سمجھ پا جائے۔ پہلے ایک علامہ اقبال دی ربائی ہے، اس نو سن لو مسئلہ تاکہ اے جڑا جہان اسی ویکھنے پے ہاں نا، اس دے وچ کی ہے بسم اللہ، ایک فرمان جاری ہے، اللہ دی ذات پاک دا حکم نافذ ہے ہر شے دے اتے، نباتات دے اتے، جمادات دے اتے، حیوانات دے اتے، انساناں دے اتے، ہر شے دے اتے اللہ دی ذات پاک دا حکم، سورج اور ستاریاں دے اتے، چن اور سورج دے اتے، سمندراں دے وچ رہن والی مخلوقات دے اتے، سمندراں دے وچ بارش دے اتے، تسی ویکھو ہر جگہ دے وچ اللہ دی ذات پاک دا حکم کی ہے۔ نباتات تے تسی غور کرو کہ دانہ ہے اور دانے دی ایک شکل ہے، جس چیز دا بھی وہ بی ہے، تو جس وقت اس نو زمین دے وچ کاشت کیتا جاتا ہے تے ان دی صورت جیڑی وہ ایک دانے دی ہوندی ہے، کچھ چر تو بعد پھر وہ پھٹدا ہے، جس نو ذمہ دار آکھتے نے کہ بی پھٹ پیا ہے، سوئی دی صورت وچ باہر نکلدا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فالق الحب والنوا کہ دانے نو جڑا پاڑدا وہ میری ذات ہے، میرے حکم دے نال پاڑدا۔ گٹھلی جڑی ہے کھجور دی بڑی سخت ہوندی ہے، ان دی جلد وچ کوئی اندے چ نمی نہیں نظر آندی، تو فرمایا کہ میں دانے نو بھی پھاڑن والی میری ذات ہے اور گٹھلی نو بھی پھاڑن والی میری ذات۔ تو خارجی نظام دے وچ ایک جگہ تے بارش ہوندی پئی ہے، جتھے حکم ہے اتھے ہوندی پئی، دوسری جگہ اسی طرح خشک ہوندی ہے، نہیں جاندی اتھے۔ فصل ساری پک چکی ہے، سٹے لگے ہوئے نے، تیار ہو چکی ہے، لیکن جس وقت تو چھلکا لایا جاندہ ہے دانا کوئی نہیں ہوندا۔ ہر شے حکم دے تابع ہے، ایک جگہ دا جھاڑ کچھ ہے تے دوجی جگہ دا جھاڑ کچھ۔ اسی طرح جی میں خارج دے وچ اسی ویکھنے ہاں، لیکن یہ چیز سمجھے گا وہ جس دا تعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال مضبوط ہوئے گا نا، اونا ہوندا اے علم تفکر کائنات دا مضبوط ہوئے گا۔ اور جس دے دل دے اندر وہ نور ایمان دی مضبوطی اور جلوہ گری نہ ہوئے گی، اس میں اس کی سمجھ نہیں آ سکتی کہ عالم اسباب کی ہے اور مسبب الاسباب دا حکم کی۔ تو کائنات دے خارج دے وچ جو کچھ اسی حکم خدا دا نافذ ہے، اے وجود جڑا یہ بھی ایک کائنات ہے جسم انسان دی، اس دے وچ بھی نافذ حکم اللہ دی ذات پاک دا ہے۔ عرف روح فرمانے نے کہ اربع عناصر اللہ دی ذات پاک دا لشکر نے، ہوا ہے، پانی ہے، اگ ہے، مٹی ہے، تو یہ خدا دا لشکر نے۔ ہوا جان دی ہے کہ میں قوم سمود نو ساڑنا ہے تو دوجیاں نو قوم سمود نو ہی نہیں، اور پانی جاندا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام نو منن والےاں نو میں غرق نہیں کرنا، فرعونیاں نو غرق کرنا ہے۔ مٹی پہچان دی ہے کہ قارون نو میں دھنسا لینا ہے، کھا جانا ہے، اور دوسرے اندے اتے چلتے رہتے۔ اگ نو پتہ ہے کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے اتے کیے گلزار ہو جانا ہے، تو عارف روح فرما دے نے قوم نوح دے اتے عذاب آیا پانی دی صورت وچ، پانی نو پتہ ہے، پہچاندا ہے کہ سفینہ نوح جڑا ہے محفوظ رہنا ہے، دوجے ہر شے نو غرق کر دینا ہے۔ تو فرما دے نے کہ اربع عناصر اللہ دی ذات پاک دا لشکر نے، اور تیرے وجود دے اندر اللہ پاک دے ہزارہ لشکر موجود نے۔
اگر حکم ہو جاوے اکھ نو تے او دکھن لگ پوے تو انہوں آرام نہیں آتا، اگر کان نو حکم ہو جاوے تو انہوں آرام، دند نو حکم ہو جاوے تو وال سارے تو کمزور چیز ہے۔ اور کئی بندے ویکھے نہیں آندے نے کہ بھئی تینوں یہ تکلیف زخم کتھوں آندا، میں وال پٹیا ہے، تھوڑا جا زخم ہویا اس تو بعد ودھان ود گیا، سمجھتے پائے جن؟ فرما دے نے کہ تیرے وجود دے وچ اللہ دی ذات پاک تے لکھاں لشکر موجود نے، تو جیڑا ایڈی طاقت دا مالک ہے ان دے سامنے سوا سلنڈر تو اور کی ہو سکتا کوئی؟ اسی طرح انسان دی عزت ہے، شہرت ہے، قوت ہے، سرمایہ جو بھی اس نو حاصل ہے وہ، لیکن اہل اللہ جڑے نے وہ انہاں تمام خارجی چیزاں تو وکھری ایک گل کرتے ہیں، جیڑی وہ اصل حقیقت انسان دی تخلیق دا ہے اس نو بیان فرما دے۔ علامہ صاحب فرما دے نے درون سینہ ما سوز آرزوز کجاست، کہ میرے سینے دے وچ، میرے وجود دے وچ، میرے سینے اور میرے دل دے وچ سوز آرزوز کجاست، یہ جڑا تیری تمنا اور آرزو دا سوز ہے کہ میں تینوں ملا، مینوں تو حاصل ہو جاوے، مینوں قرب، یہ کتھوں پیا آدا؟ سوال کر دیں۔ درون سینہ ما سوز آرزوز کجاست، ایک خیال ہے، ایک چیز ہے جڑا انسان دے وجود دے وچ چلدی پئی ہے، کسے نوں نہیں پتا کہ کی ہے، لیکن وہ اپنے آپ دے وچ کھلیا جاندہ تے سفر اس دا جاری ہے، سفر اس دا۔ عارف روم فرما دے نے کہ فکر ہوئے کہ جڑا تینوں راہ تے پہنچاوے، تے راہ ہوئے جڑا تینوں شاہ راہ تے پہنچاوے، اور شاہ راہ ہوئے جڑی تینوں بادشاہ تک پہنچاوے۔ اور پھر فرما دے نے کہ بادشاہ ہوئے جڑا لشکر و سپاہ نال بادشاہ نہیں، کہ بادشاہ ہوئے جویں حضور دا دین ہے، جڑا حضور دا، جڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وابستہ ہویا، اس نو دین دی حقیقت دی سمجھ آئی، اس دی کدی کسے قومیت تے اعتراض نہیں کیتا کہ تو کس قوم دا ہے، کس قبیلے دا ہے، کس ملک دا ہے، کوئی نہیں، سب اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں، سب عزتاں تو ود۔ اللہ پاک نے فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ تو اقبال فرماندے نے درون سینہ ما سوز آرزوز کجاست، ساڈے سینے دے وچ جڑا تیرے ملن تے طلب دا جڑا سوز ہے کتھوں پیا آندا ہے۔ سبوز ماست ولے بادہ در سبوز کجاست، دیکھیے یہ تا آکھنے ہیں کہ یہ جڑا وجود میرا ہے گھڑے دی طرح ہے، بھی یہ تا ساڈا ہے، لیکن اس گھڑے دے اندر جڑی شراب ہے وہ کتھوں پئی آندی ہے، وہ کتھوں پئی آندی۔ گرفتم این کے جہاں خاک و ما کفے خاکیم، اسی مننے ہیں اس گل نوں کہ یہ جہان خاک ہے اور اسی ایک مٹھی یا خاک دی مٹھ ہاں، بے ذرہ ذرہ ما درد جستجوز کجاست، لیکن میرے ذرے ذرے دے وچ تیرے درد دی جستجو کتھوں آئی ہے، میں حقیقت ہے۔ کل اسا وہ کلپ ویکھیا ہے اور جنہاں نوں نہ شہید کیتا ہے، تسی یقین جانو کہ ایک لفظ انہاں دی زبان تے سوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اسم گرامی تو علاوہ پاک تو نہیں سی آندا پیا، ایک حقیقت ہے۔ تو زندگی کس تکلیف دے وچوں مبتلا نے، لیکن انہاں نوں یہ چیز یاد نہیں کہ ساڈے نال کی پیا ہوندا ہے، انہاں دا منہ اپنے مالک کریم دی طرف ہے، اللہ پاک دی طرف، ایک حقیقت ہے۔ تو فرمایا بذرہ ذرہ ما درد جستجو کجاست، تیرے پالین دے درد دی جستجو جڑی ہے میرے کتھوں پئی آندی ہے۔ نگاہ ماں بگرے بانے کہہ کشاں افتد، میری اکھ جڑی ہے نا وہ آسمان دیاں کھتیاں تک پہنچ دی پئی ہے۔
جنون ماز کجاست ہا ہو ز کجاست، اے میرا کہ جنون کتھوں ہے، میرا ہا ہو اور درد و سوز کتھوں ہے یہ تیرے کو۔ میں وہ کل ویکھیا انہاں دا عمل، تو انہاں دا عمل اور انہاں دا کردار اس چیز نو ثابت کرتا ہے کہ جڑا اقبال نے فرمایا کہ اس وجود والے بھانڈے دے وچ جو بھی شراب محبت آندی پئی وہ تیری طرفوں پئی آندی ہے۔ وہ فرماندے نے مجھ سے پوچھے کوئی پابندی آداب وفا، مجھ سے پوچھے کوئی پابندی آداب وفا، دم لبوں پہ نہیں آتا تیرا نام آتا ہے، دم لبوں پہ نہیں آتا تیرا نام آتا ہے۔ اور پھر اس دے اتے گفتگو فرمان لگے نے اللہ پاک دی مناجات کہ اس جہان دے اندر جو کچھ نظام ہے حاکمیت رب قدیر دی ہے وجود دے وچ، اور اس دے باہر جو بھی حاکمیت ہے وہ رب کریم دی ہے۔ فرماندے نے کہ جڑا سمجھدا اس چیز نو کدی وہ دعویٰ کر سکتا بھی میں بھی کچھ ہاں، جڑا اس نو سمجھدا ہے وہ کر سکتا ہے کہ میں بھی کچھ ہاں۔ تو فرماندے نے ماں کے باشے میں تمہارا جانے جاؤں، سمجھ آئی تو انہوں گال؟ ہاں جی۔ ماں کے باشے ماں کے باشے میں تمہارا جانے جان، اے او کہ تو ساڈی جان دی جان ہے، اسی کی ہننے ہاں، اسی ویکھو نا روح دا تعلق ہے، جسم دا تعلق ہے روح دے نال، اور روح کی یہ حقیقت اللہ پاک نے فرمایا محبوب انہوں نے فرماؤ کلی روح من امر ربی، کہ روح جڑا اللہ دی ذات پاک دا امر ہے عالم امر دی جان۔ تو رومی فرماندے نے کہ جسم دا تعلق جان دے نال ہے اور جان دا تعلق جانا دے نال ہے، تو جس وقت کہ یہ جسم اور جان دا تعلق جانا دے نال ہے تاکہ ماں باشیم باتوں درمیان آکھے تیرے ہوندیاں اسی دعویٰ کریے اسی کی ہاں، اسی کچھ بھی ماں آدم ہائے مو ہستی ہائے ماں۔ مسئلہ سمجھا تو سک کو نہیں سمجھا، سمجھ آ گئی کہ نا؟ ہاں جی۔ و ہستی ہائے ماں، اسیں اور ساڈیاں ہستیاں سب معدوم نے، سب کی نے؟ ماں عدم ہائے و ہستی ہائے ماں، اے تخلیق کائنات جنا ہے نا بھی اللہ پاک نے اس جہاناں دی تخلیق کیوں فرمائی ہے اور اس کا مقصود کی ہے؟ تو مولانا جامی فرماندے نے نکورو تاب مستوری نہ دارت، کہ حسین جڑا لکن دی طاقت نہیں رکھتا، جو در بندی ز روزن سر برارت،
اگر انہوں نے ڈک دیتا جاوے نا تو روشندان وچ منہ کٹدا کہ ان دا حسن مجبور کردا کوئی مینوں ویکھن والا ہو، کوئی مینوں اے وام پیندا ہے نا، پھر اسی کی ہاں۔ تو نظامی فرماندے نے ہوا جلوہ گر وہی بے نمو ہے نمود اس کی یہ رنگ و بو، ہوا جلوہ گر وہی بے نمو ہے نمود اس کی یہ رنگ و بو، تو ہے روح یار کا آئینہ تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ دی ذات پاک نے انسان نو اپنی محبت الفت دا شاہکار بنایا ہے، اور اس نو شیشے دے وچوں اپنا حسن نظر آندا مالک کریم نو۔ تو فرماندے نے کہ جڑے مکے نے وہ کدی بھی دعویٰ نہیں کردے کہ اسی بھی کچھ ہاں، اسی بھی ہاں۔ میرے حضور نے فرمایا ہے ہار کے ہستی اڑک گئی گواتی، موت موتو والی آن پائی ہے چھاتی، لذت موت چکھائی سانو وچ حیاتی۔ ایک موت تو ہے نا بھی بندہ ہلدا جولدا نہیں، ایک موت وہ ہے جڑا وچوں یہ آندا کہ میں بھی ہاں میں آ کیتا میں آ کیتا میں آ کیتا۔ فرماندے نے کہ جڑے مکے نے محبوب دے واسطے انہاں دا کچھ بھی اپنا نہیں رہ گیا۔ ہے ہار کے ہستی اڑک گئی گواتی، موت موتو والی آن پائی ہے چھاتی، لذت موت چکھائی سانو وچ حیاتی۔ ڈھولا بائی تو ساڈے رہا غیر نہ باقی کچھ بھی، یا ایت النفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جس وقت تو لوٹتے نے تو اس حالت دے وچ لوٹتے نے کہ اللہ دی ذات پاک انہاں نال راضی ہو، خدا دے نال راضی نے۔ رضا ایک کا ہے، دوجی ہے ہی کوئی نہ انہاں دی اپنی ہی کچھ بھی۔ مالک کریم نے فرمایا کہ تو میرے واسطے مک گیا ہے، میرے واسطے رضی اللہ عنہ ورضو عنہ، اللہ انہاں نال راضی تے وہ اللہ دے نال۔ تو فرمایا کہ نہ اسیاں نہ ساڈیاں کوئی ہستیاں ہی ہیں، تو وجود مطلق فانی نما، تو فانی نما وجود مطلق ہے، تو وہ وجود حقیقی ہیں کہ جڑا کوئی شے نہ ہوئے انہوں بنا کے وکھا دینا کی ہے، انہوں بنا کے جی ماہ معاشرہ ولے شیر علم دم بدم ماں ہما شیراں والے شیر علم۔ فرماندے نے مثال دے کے سمجھا دے نے، کیونکہ گل سمجھانی مولانا روم نے جناب فرماندے نے کہ کپڑے دے اتے شیر دی شکل بنی ہوئے تے او کپڑا لٹکایا ہوئے تے ہوا آوے تے وہ کپڑا ہلدا ہے، کدی اگے تے کدی پیچھے۔ تو معلوم کی ہوندا ہے بھی وہ شیر جڑا کدی اگاں تے کدی پیچھاں۔ فرماندے نے ماں ہما شیراں والے شیر علم، کہ اسی شیر ہاں لیکن جھنڈے دے شیر ہاں، جھنڈے دے حملہ شاز بعد باشد دم بدم۔ کہ جڑا جھنڈے دا شیر ہے نا وہ اگے پیچھے ہلدا تا ہے لیکن ان دے ہلن دی طاقت کو نہیں، ہوا ہلاں دی اس نو۔ کی ہلاں دی اس نو؟ ہوا ہلاں دی، ہوا آوے تو ہلدا نہیں تا وہ۔ تو ان سمجھ آگئی اس گال؟ اچھا اگلا سنو جی۔ حملہ شاہ پیدا ہو نا پیدست بات، حملہ شاہ پیدا ہونا پیداست
حملہ شاہ پیداست نہ پیداست بعد فرما دے نے کہ اس شیر جڑا جھنڈے دے تے ان دی صورت ہے ان دا حملہ تے نظر آندا پیا ہے بے اگاں جاندا کدی پیچھا ہوندا کپڑا تے اون دے نال ہی شکل و صورت جڑی بنی وہ بھی اگاں پیچھا ہوندی پئی ہے پر جڑی اونوں ہلاندی پئی ہے نا ہوا وہ نظر نہیں آندی ہوا نظر آندی نہیں نہ آندی فرماندے نے آنکھ نا پیداست ہرگز گم آباد وہ ذات کہ جڑی تو نظراں دے کولو غائب ہیں میرے دل تو کدی غائب نہ ہو کہ کس تو ہاں تو فرماندے نے کہ میری نظراں نے تے تینوں نہیں ادراک تیرا کر سکتے لیکن ایک گزارش عرض ضرور ہے یہ وہی ربائی دا مطلب ہے کہ جستجو درد جستجو کجاست تو عرض کرتے ہیں کہ ذات جڑی کہ نظراں دے کولو غائب ہے کدی میرے دل دے کولو نہ دور ہو دل تو غائب فرماندے نے اے غائب از نظر کے شدی ہم نشین دل کہ میری نظرہ تو لکیا ہوا ہے لیکن میرے دل دا ہم نشین ہے اس دل دے وچ دل پر تیری ذات ہی ہے اے غائب از نظر کہ شدی ہم نشین دل میں بین مت آیا دعا میں فرشت مت میں تینے ویکھنا پیا تائیں تو پکارنا وا پیا یقین جڑا انسان نو ایمان یقین دا نام ہے اور یقین کی ہے وہ حق یقین جڑا ہے میں بین مت آیا دعا میں فرشت مت میں کہ تینوں ویکھنا پیا تے تائیں تو پکاری جانا وا کہ میرا سوا تیرے تو ہور کوئی بھی نہیں اے دیکھو سب فقیران دی اکو گل ہے اہل اللہ دی آندے نے نا کہ 100 سیاਣਾ تے اکو مت تے مورخ وکھو وک کہ 100 دانا دی گل سنو تے وہ کی ہوئے گی اکو گل ہوئے گی کہ لفظ بدلے ہون گے تے جنہیں مورخ کہ بے وقوف ہون گے انہاں دی ساریاں دی گل وکھو وکھری ہوئے کی ہوئے گی وکھرو وکھری ہوئے گی انہاں دا نقطہ اکو ہی ہے بس اسے نقطے دے دوارے پرکار گھومدی رہندی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء علیہ السلام اسے دا یقین واسطے تشریف لے آئے ہیں اگے پڑھدا پیا سی نا کہ حرم اور کعبے دی سجدے دی کی حسن ذات ہے تو فرما میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعر پڑھے نا انہوں سمجھ نہیں پھر آنی میں عرض کرنا تو فرما دے نے کہ پہلے عبادت بندے کرتے سن نا تے وہ عبادت تا قبول ہوندی سی کہ جس جگہ دے اتے حکم سی عبادت دا اسی جگہ تے کیتی جاوے آتا تے دوسری جگہ تے کرنا تے وہ قبول تے اسی حضور دی امت سانو نصیب نے چنگے ساڈے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے وچ سانو اللہ پاک نے گھلیا ہے تو حضور دے واسطے روئے زمین مسجد بنا دیتی گئی ہے امتیاں دے واسطے یہ نہیں بھی مسجد وچ پڑھو گے تے ہوئے گی تے جے نہ پڑھو گے تے باہر نہیں ہوئے گی نہ وہ فرما دے نے ہاں کعبہ و دیر میں سجدے کی غرض ہی کیا ہے فرما دے نے کعبہ ہوئے یا بت خانہ ہوئے یا کہ سجدے دا مقصود کی ہے ان دی غرض کی ہے فرمایا حسن ہے سجدہ گاہے صاحب نظرہ کوئی ایک جڑا صاحب نظر ہے نا وہ کہ حسن دے اگے جھکیا پیا ہے تو صاحب نظر دی نظر جڑی ہے وہ ایک جگہ تے نہیں نہ ہوندی جڑا صاحب نظر ہے ان دی نظر تا ہر جگہ تے حسن یار نو ویکھدی پئی ہے کس نو ویکھدی ہے حسن جناب فرما دے نے کہ جتھے ان دی نظر آوے گا اتھے سجدہ ریز ہو جاوے گا وہ میرے آقا نے فرمایا روئے زمین مسجد ہے تواڈے واسطے جس لئے دل دے اندر اللہ پاک دے سجدے دا پیار پیدا ہوئے بس اتھے سجدہ کر دے وضو کرو تو سجدہ کر سجدہ سیدنا باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ اقدس ایک بندہ آیا کہ وہ ویکھن لگ پیا جناب نے فرمایا کی تلاش کرنا ہے کی ویکھنا ہے اس نے کہا جی میں پاک جگہ ویکھنا بھی کوئی پاک جگہ ویکھ تو میں نماز پڑھنی جناب نے فرمایا تو دل نو پاک کر جتھے کریں گا اتھے ہو جاوے گی تو دل پاک کر تینوں جس ویلے دل پاک ہو گیا نا جگہ پاک آپے لگ پے گی دل دی طہارت دے نال جگہ دی طہارت دا بھی مسئلہ حل ہو جاوے گا اے فرماندے نے
مولا نے فرمایا سی آنکھ نہ پیداست ہرگز گم آباد، او ذات کی جڑی نظراں دے کولو غائب ہے کدی دل دے کولو غائب نہ ہوئے۔ تو فرما دے نے اے آنکھ بے کنہت نہ رسد ادراک، اے او ذات کہ تیری کنہ دا ادراک ساڈے کولو نہیں ہو سکتا کہ تیری حقیقت کی ہے۔ کونین بپیش کرمت خاشاک کے، تیرے کرم دے سامنے دوواں جہاناں دی مثال خاشاک دی ہے، مٹی دی۔ از روئے کرم اگر ببخشی ہمارا، اگر تو سب نو اپنے کرم دے نال بخش دیویں، بخشیدہ شود پیشے تو مشت خاک، اے بخشش تیرے سامنے مٹی دی مٹھ تو زیادہ نہیں آئے، مٹی دی مٹھ تو زیادہ نہیں ہوئی۔ تو عرض کرتے نے حملہ شاہ پیدا و نا پیداست باز، کہ اس کپڑے تے فوٹو دا حملہ تر ظاہر ہے لیکن ہوا نظر نہیں آندی۔ فرماتے نے کائنات دا سارا نظام جس ذات دے نال چلدا پیا ہے کہ تیری نظراں ساڈیاں تو توجہ لے اس وجود والے جسم اندے اندر تے اندے باہر سارا سنوریم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم، اسی تانوں اپنیاں نشانیاں وکھاواں گے زمین و آسمان دے وچ بھی تواڈے وجوداں دے وچ، تواڈے وجوداں دے وچ۔ تو آنکھ نہ پیداست ہرگز گم آباد، کہ جڑا نظر نہیں پیا آندا میرے دل تو کدی بھی غائب، دل تو بھی کبھی غائب جی۔ بعد ماں بعد ازداد تست ہستی ماں جملہ یز ایجاد تست بعد ماں و بود ماں ازداد دوست۔ فرماندے نے کہ ساڈی ہوا اور ساڈا وجود، جسم اور جسم دے وچ روح، ایک ہی سب تیری عطا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ تو فرمایا بعد ماں و بود ماں ازداد دوست، کہ میرا جسم اور جسم دے اندر روح یہ سب تیری عطا ہے۔ ہستی ماں جملہ از ایجاد تست، اسی سب دی ہستی تیری ایجاد ہے، تیری کی ہے ایجاد ہے، انسان دے نالے کر پر۔ تے ویسے کائنات دا ذرہ ذرہ جڑا ہے وہ اللہ دی تخلیق دا شاہکار ہے، اس واسطے اللہ دی ذات پاک نو مبدع آکھیا جاندہ ہے۔ اور مبدع وہ ہوندا ہے جڑا شے نو پیدا کرے اس دی مثال تو بغیر۔ بھی آسمان پیدا ہویا پہلے اللہ نے آسمان ویکھیا پھر بنایا ہے، حیوانات پیدا کیتے نے پہلے کدھر ویکھے پھر بنا، اللہ مبدع ہے۔ اور وہ مبدع وہ ہوندا جڑا شے نو وجود دیندا اون دی مثال تو بغیر، جس طرح چاہے جس نو جو شکل دے کن آکھنا فیکون ہو جانا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس حکم ہویا تو ہو گیا۔ مفسرین نے کن فیکون دا فرمایا کہ اس تو گھٹ اور لفظ کو نہیں اس مضمون نو بیان کرنے واسطے، ورنہ اس تو بھی سینکڑے چیز پہلے ہو جاندی ہو شاید جی۔ عزت ہستی نبوتی نے
لذت ہستی نبودی رے نیسترا تو معدوم نو وجود دی لذت چکھائی ہے۔ میں عرض کیتا قرآن پاک دی تلاوت کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم، سمی فرما دینے کہ لذت ہستی نمودی نیسترا کہ جڑا کچھ بھی نہیں سی انہوں تو وجود دی لذت چکھائی، اور پھر کرم بالائے کرم آج کے خود کردہ بودی نیسترا کہ جڑا کچھ بھی نہیں سی انہوں اپنی محبت عطا کر دیتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یحبہم و یحبونہ، او اللہ نال پیار کردے نے اور اللہ انہاں نال پیار کرتا ہے۔ یحبہم، یہ مالک دا کرم ہے، اس دا فضل ہے، اندے تیسرے دا کوئی دخل نہیں، بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ مالک پہ فرماتا یحبہم و یحبونہ، اللہ انہاں نال پیار کرتا ہے اور اللہ نال پیار کردے نے۔ جی علامہ صاحب فرما دینے محبت اے دوست، محبت ہے وہ نازک سی حقیقت، محسوس تو کرتے ہیں سمجھا نہیں سکتے۔ تو رب کریم دے نال ہر انسان دا تعلق ایک، وہ نیک دا بھی ہے، زاہد دا بھی ہے، عابد دا بھی ہے، وہ ماہ خار دا بھی ہے، بدکار دا بھی ہے، کیونکہ سب دا مالک ہے۔ ہر کسی دا تعلق ہے اپنے مالک دے نال، اور کسی واسطے بھی وہ اپنا دروازہ بند۔ اللہ پاک نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب کریم نو کہ محبوب تواڈے کولوں ضمانت مانگ دینے، مشرکین کافر آکھ دینے کہ اسی ایمان تا لے آئیے لیکن گناہ انہیں کیتے نے کہ ایمان بھی لے آئیے، اپنا آبائی دین بھی چھٹیے، پھر سزا بھی سانوں ہوئے، تو ان دا کی تدارو کے۔ تو مالک کریم نے فرمایا محبوب انہاں نو ضمانت دیو، انہاں نو فرماؤ قل یا عبادی الذین اسرفوا، عباد دا لفظ اللہ پاک نے فرمایا مومن دے واسطے کہ اے میرے بندیو اگر تسا اپنے آپ تے ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے کولو مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ طاقت سب گناہ مانو بخش، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بہت بخشن والا رحم فرمان والا ہے، بہت بخشن والا۔ اور رومی فرما دینے عاشق خود کردہ بودی نیسترا کہ بینو تخلیق کیتا ہی، وجود دیتا ہے، روح پایا ہے، زندگی دیتی ہے، اور تمام صفتہ دے نال متصف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا پھر کی ہویا کہ پھر مینوں تو اپنی محبت عطا فرمائی، کی کیتی ہے محبت ادا کی۔ جی لذت عرض کرتے ہیں کہ جس وقت اس میرے وجود والے بھانڈے دے وچ تو اپنی محبت عشق دا جام دے دیتا ہے تو لذت انعام خدرہ و مگیر، تو میں عرض کرنا کہ اس انعام دی لذت نو میرے کولو واپس نہ لائے۔ نکلے خمرو جام خدرہ و مگیر، شراب دے نکل اور اپنے جام نو واپس نہ لائے کہ میں خالی رہ جاواں، میں کی رہ جاواں۔ اچھا ادب اور احترام بارگاہ خدا بندی ویکھو، اور یہ ادب اور احترام خدا بندی کتھوں آیا ہے؟ یہ بارگاہ رسالت چوں آیا، کیونکہ توحید انہوں آ ہی نہیں سکتی جنہوں رسالت دی سمجھ نہیں آئی۔ جس دے دل دا تعلق ایک لحظے واسطے حضور تو ادھر ادھر ہویا نہیں،
تو وہ گمراہ ہویا نے۔ ہر وقت حضور دا فیضان جاری ہے، مومن دے قلب دے وچ اس دا نور موجود ہے ہر ویلے۔ تو یہ عرض کرتے تھے لذت انعام خدرا وا مغیر، اپنے انعام دی لذت نو واپس نہ لے، شراب دے نقل اور اپنے جام نو واپس لینا ہے۔ یہ گل آکھ کے تو عرض کرتے ہیں ور بگیری کیس جستجو گناہ ور بگیری پیچھے عرض کیتی سی نا واہ مگیر کے واپس نہ لائے، تو عرض کردے نے ور بگیری کیس جستجو کناد، اگر تو لے لیں تو کس نو طاقت ہے پھر اسی جستجو کرے، تو مالک ہے، میں کی ہاں تینوں آکھا کہ تو کیوں کیتا ہے۔ نقش با نقاش چوں نیرو کناد، اے نواں اگاں شروع ہونا رہا مضمون، تو میں اس تو پہلے سمجھانا تاکہ اگلی مزل سمجھ آ جاوے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، نہیں پرسش کی جاتی اس نو کام دے متعلق جو کردا ہے، اور انہاں تمام دے کولوں باز پرس ہوئے گی۔ اللہ پاک فرماتا مینوں کوئی پوچھن والا نہیں تے میں سارے نو پوچھن والا ہوں، میں سارے نو رومی فرما دیں ور بگیری کیس جستجو کناد، کہ کنوں طاقت ہے یہ گل آکھے کہ تو اس طرح نہ کر۔ نقش با نقاش چوں نیرو کراد، عرض کرتے ہیں کہ جڑا نقش ہوندا ہے نا وہ نقاش دا محتاج ہوندا ہے، نقش کی ہے نقاش دا محتاج ہوندا ہے، اور اس دے ہاتھ دے وچوں نکلیا ہوندا ہے، فل دے نقش ہوئے انسان تو فرما دینے کہ نقش نقاش دا کی ہوندا ہے ہاتھ دے وچوں، اگر جڑا نقش ہے وہ نقاش دا ہاتھ پھڑ سکدا ہے تو بے جان تو بنادا پیا ہے، اس نوں کی پہننا ہے یہ گا ہن جڑا کیونکہ مناجات ہے، خود مولانا نے اگے تصریح کیتی ہے، اس نوں سمجھو۔ انسان نو اللہ دی ذات پاک نے قدرت دیتا، ارادہ دیتا، اختیار دیتا، اپنے ارادے دا کام دا ارادہ کرتا ہے، پھر اپنی قدرت اور اختیار تے نال انہوں بروئے کار لے آندا ہے وہ کام دا، پھر نتیجہ اللہ دی ذات پاک دے فضل دے نال نکلدا ہے۔ مشرک آکھدا ہے کہ میری قوت اور میری، اور مومن ایک آکھدا ہے کہ سب کچھ اختیار کرن دے باوجود نتیجہ خدا دی ذات نے کڈیا ہے، میرا اندر کوئی دخل نہیں، دخل ہون دے باوجود کوئی دخل۔ تو فرمایا کہ ایک نے قدریہ وہ گل آکھتے ہیں کہ جو کچھ اسی کرنے ہیں نا یہ ساڈے اپنے اختیار دے، اندر کسی دا کوئی دخل نہیں، اور ایک جبریہ نے وہ آندے نے کہ اسی مجبور ہاں، اجے میں پتھر نو کدھر سٹ دیتا جاوے یا گیند نو ٹولا ماریا جاوے تو جتھے تائیں وہ ٹولا وجے جاوے اتھے تائیں۔ تو فرماندے نے ایک قدریہ نے کہ سارے کماں دے اسی خود مختار ہاں، ایک جبریہ نے کہ اسی مجبور ہاں ساڈے وس، ایک اہل سنت والجماعت نے کہ اسی بین الجبر والقدر، کچھ مجبور ہے کچھ اختیار ہے، کچھ تے فقیراں ایکو گل مکائی ہے کہ خاک نمانی سار کی جانے حسن تے دل خسن دا، ساڈا کچھ بھی نہیں ہے ساڈا، لیکن یہ کیونکہ مناجات چاہتا ہے تو نظر اس طرف جاندی ہے کہ جبر دی تقریر پہ کرتے ہیں، کن دی تقریر پہ کرتے ہیں بھی اسی مجبور ہاں،
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے کہ عمل دے معاملے چ تقدیر نو بہانہ نہ بنایا کر. عمل دے جڑا حکم کیتا گیا ہے نا عمل دا یا فرمان جاری کیتا گیا کیا کر فرما دے نے اعمال دے وچ تقدیر نو بہانہ ویلن منظور ہویا تو نماز پڑھ لاں گا، منظور ہویا تو روزہ رکھ لاں گا، جے ہویا تو میں پڑھ نہ لواں. فرما دے نے کدی تقدیر دا بہانہ نہ بنایا کر، تقدیر دا بہانہ نہ بنایا کر. تو فرما دے نے کہ ور بگیری کیس جستجو کند، کہ اگر تو لے لویں تو کون جستجو کر سکتا ہے. نقش با نقاش چو نیرو کند، کہ نقش نقاش دے نال کیا زور آزمائی کر سکتا ہے، کیا زور آزمائی کر سکتا. پیر کھٹ چلا جی. منگر اندر ماں مکندر منگر اندر نظر اندر رام سخائے خود نگر. تسی جناب تھک گئے جی تو بھی اندر چلے جاؤ، آج اندر چلے جاؤ. نہیں تسی اندر چلے جاؤ، یہ کرسی اٹھ کے اور نال لگے جا اٹھ کے کٹ کے نال لے جا پھاڑ کے تو بھی. منگر اندر ماں مکندر ماں نظر عرض کردے نے کہ سانو نہ ویخ تے ساڈے اتے نظر نہ کر. بھی ایک تا اسی ہاں تے ساڈے کرتوتاں نے نا. تو عرض کردے نے کہ مالک کریم ساڈے تے ساڈے عملاں دے اتے نظر نہ کر. اندر اکراموں سے خائے خود نکر، اپنے اکرام اور سخاوت تے نظر کر. جویں پہلے عدم دے وچوں وجود چ لیا کے تے مینوں یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ تیرا محض کرم ہے، تیری سخاوت ہے، تیری بخشش ہے کہ اس اپنی بخشش تے نظر کرنی ہے، میرے اتے نظر نہ کر. جی ماں نبود تقاضا ماں نبود نہ اسی ساں نہ ساڈا کوئی مطالبہ ہی سی. لطف تو نہ گفتہ اے ماں میں شنود، تیری مہربانی نے ساڈی ان آکھی نو بھی سن لیا، ان آکھی نو بھی. تو تیری مہربانی ساڈی ان آکھی گل نو ہی سندی پئی. تو پیچھے جناب نے فرمایا سی نا نقش باشد پیش نقاش، نقش جڑا ہے وہ نقاش کے سامنے کی عاجز ہوندا ہے، کی ہوندا ہے انہوں جناب اس کا حوالہ قرآن پاک دا مضمون ہے، اس نے بیان کرن لگے. جی نقش باشد کاشو کلم
در شکم نقش باشد پیش نقاش و قلم، نقش نقاش اور قلم دے سامنے. فرماندے نے کہ نقش بنان والا انہوں نقاش آکھدے نے. ان دے ہاتھ چ برش یا قلم ہوندا ہے. وہ جیویں قلم دے نال جیڑی شے بنائی جاندی ہے وہ بنتی جاندی، بناوندا وہ بنتی جاندی ہے. تو فرماندے نے کہ جیڑا وہ نقش ہے وہ نقاش دی قلم دے سامنے مجبور ہوندا ہے. کی ہوندا ہے؟ مجبور ہوندا ہے، کیونکہ ان دی قلم تو انہوں کٹ دی تے ہاتھ کٹدا پیا ہے. اس تے کہ فرمایا سن چکودک در شکم، جویں خیرے میں مادر دے وچ بچہ پیدا ہوندا ہے، انہوں کوئی پتہ نہیں بھی میرا کی پیا بندا، بنان والا بناندا پیا. تو اسی طرح ہی اگے مثال جناب نے دیتی، پیش قدرت خلق جملہ بارگاہ، قدرت دے سامنے جہان دی تمام مخلوقات عاجزاں چوں پیش سوزن کارگاہ، عاجز نے. جس طرح سوئی دے سامنے کڑھائی والا کپڑا ہوندا ہے، کڑھائی والا کپڑا نا وہ فریم تے چاڑ دینے نا، تے او جڑا وہ پھل بنادا ہے وہ تھلے انہوں چلادا ہے مشین نو، تے جویں وہ چلائی جاندا ہے تو پھردا جاندا اوویں کپڑا. فرماندے نے کپڑا سوئی نو پھڑ سکدا؟ پھڑ سکدا نہیں نا. اسی طرح نقش نقاش نو پھڑ سکدا ہے؟ وہ اے اشعار نے تو اتھوں معلوم ہوندا سی نا کہ بندہ مجبور محض ہے. کی ہے؟ مجبور محض، دے اختیار کچھ بھی نہیں، کیونکہ مناجات ہے. اگے مولانا روم ایسی تصریح کرتے ہیں. اے قرآن پاک دی آیت کریمہ کیونکہ نقش نقاش دی گل ہے تو اس نو بھی سنو تاکہ مضمون تانوں سمجھ آ جاوے. اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک دے اندر، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِین، کہ بے شک اسا پیدا کیتا انسان نو مٹی دے جوہر دے وچوں. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اساں رکھیا اس جوہر حیات نو ایک محفوظ مقام دے اتے. ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً، پھر اسی اس جوہر حیات نو خون دا لوتھڑا بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُضْغَةً، پھر اس لوتھڑے نو گوشت دی بوٹی بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر پیدا کر دیتیاں اس دے وچ ہڈیاں، بوٹی دے وچ ہڈیاں بنن لگ پیاں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اسی پہنا دیتا انہاں ہڈیاں دے اتے گوشت چڑھا دیتا، ہڈیاں لوک گئیاں گوشت اتے آ گیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر روح پھونک کے اسی انہوں دوسری مخلوق بنا دیتا. اس سارے چیز نو مالک کریم نے ذکر کر کے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ بس بڑا برکت ہے اللہ جیڑا سب تو بہتر بنان والا ہے. تو مالک کریم نے انسان دی تخلیق بچے دیتے فرمایا کہ سب تو بہتر بنان والا خدا دی ذات ہے. تو مولانا روم عرض کرتے سن کہ جی میں بچہ رہے میں مادر دے وچ کے مجبور ہے نا، انہوں نہیں پتہ میرا کی پیا بنتا ہے، بنان والے نو پتہ کہ میں کی بنانا ہے. اس نقش بنتے پے نے، ہڈیاں بندیاں پئیاں نے، ماس چڑھتا پیا ہے، روح وچ آ جاندی ہے. تو ماواں نو پتہ لگتا ہے کہ میرے بچے دے وچ جان پی گئی، بچہ حرکت پیا کرتا ہے. کی پیا کرتا ہے؟ حرکت کرتا پیا. تو مولانا روم اس ذکر کر کے فرما دین این جبری مانا ہے جباری است. این جبری جباری است ذکر جباری برائے
جبر ایمان ہے جباری است اور پھر وہ فرما دیں میں جبر دی تقریر نہیں پیا کرتا کہ بندہ مجبور ہے، میں اللہ دے جباری دا معنی پہ ذکر کرنا کہ اللہ کی ہے جبار ہے، تو اس دی جباری دا میں ذکر پہ کرنا، میں جبر دی تقریر ذکر جباری برائے زاری است کہ جباری دا ذکر اس واسطے ظاہر پہ کرنا کہ کرنا پیا کہ عاجز ہاں میں آپ دی عاجزی نو ظاہر پہ کرنا کہ میں کمزور ہاں، میں کی ہاں، اور جباری دا ذکر کیوں ہے اپنی عجز دے واسطے کہ میں عاجز ہاں، اور جڑا عاجز ہوندا ہے وہ کی ہوندا ہے مجبور ہوندا ہے۔ جی زاری زاری خجلت معشوقی دلیل اختیار، زاری معشد دلیل استرار ساڈا عاجز ہونا، ساڈا کی ہے کہ ہزار کوشش کرن دے باوجود بھی اسی اس کام نو نہیں کر سکتے جتھے مالک کریم دا حکم نافذ نہ جنہ، تو فرما دینے کہ ساڈا حاجز ہونا ساڈے مجبور ہون دی دلیل ہے کہ اسی مجبور ہاں، استرار دی دلیل ہے کہ اسی کی ہاں، ساڈا عاجز ہونا ساڈے استرار نو ثابت کرتا ہے، اور جس وقت کہ کوئی کام اسی کر لینے ہاں، کوئی گناہ کرنے ہاں تو پھر اس دے تے سانوں شرمساری آندی ہے، پریشانی لاحق ہوندی ہے۔ فرما دینے خجلت معشد دلیل اختیار، ساڈا شرمندہ ہونا ساڈے اختیار دی دلیل ہے کہ اسی خود مختار بھی ہاں، خود مختار بھی کیونکہ اسی جے اس کیتا جو ہے اپنا جو بھی ساڈے کولوں صادر ہویا ہے گناہ کیتا ہے اسی ہاں، جو بھی کوئی زیادتی ہوئی جو بھی ہویا، تو فرما دینے کہ ساڈا شرمندہ ہونا بندہ پھر کی ہوندا ہے شرمسار ہوندا ہے، فرما دینے کہ شرمسار جس وقت ہوندا ہے یہ اس دے مختار ہون دی دلیل ہے کہ خود مختار ہے، بین الجبر والقدر، عاجز ہونا استرار دی دلیل ہے، شرمندہ ہونا اختیار دی دلیل ہے۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو اپنی محبت نصیب فرماوے، اور ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے تے دعا خیر کرو اپنے